باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت عطا کر صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے بدل الکل من الکل ہے، صراط الذین انعمت علیہ۔ صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمت، غیر المغضوب علیہم جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، ولا الضالین اور جو کبھی جن پر غضب نہیں ہوا اور جو کبھی گمراہ۔ عزیزان محترم، اس پوری سورہ میں بندے نے اللہ سے کیا مانگا؟ ایک ہی بات کا سوال ہے، صراط مستقیم کی ہدایت، اور اس کی وضاحت بھی الفاظ وحی کے ساتھ یہ کر دی گئی، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیری نعمت ہے، اور پھر اس کی مد مقابل منفی سائڈ کو بھی واضح کیا گیا، غیر المغضوب علیہ، انعمت علیہم وہ لوگ ہیں جن پر کبھی غضب نہیں ہوا، ولا الضالین اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ دنیا اگر لفظ غیر کا معنی ہی سمجھ لیتی تو تمام معاملات حل ہو جائے۔ غیر میں ماضی کی نفی کی جاتی۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو تم پکارتے ہو، اموات یہ مردہ ہیں، غیر و احیاء زندہ نہیں ہے۔ اللہ بات تو ایک تھی، جب تو نے کہہ دیا کہ یہ مردہ ہیں تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ غیر و احیاء یہ زندہ نہیں ہے؟ جو زندہ نہیں ہوتا وہ مردہ ہی ہوتا ہے۔ مالک کیا الفاظ کا تکرار ہو رہا ہے؟ کیا مفہوم ایک ہے؟ اسے مختلف الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے، الفاظ زائد ہیں۔ خدا نے فرمایا ہرگز الفاظ زائد، میرا قرآن فصاحت کے معراج پر ہے، اس میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے۔ جب کہا نا امواتن یہ بت مردہ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مشرک، کوئی بت پرست یہ کہتا کہ مصطفیٰ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہمارا لات اس وقت مردہ ہے، منات اس وقت مردہ ہے، ہمارا عزا اس وقت مردہ ہے، ہمارا حبل اس وقت مردہ ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب لات بھی زندہ تھا، منات بھی زندہ تھا، عزا بھی زندہ تھا، حبل بھی زندہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا امواتن یہ مردہ ہیں، غیر احیاء یعنی نہ یہ کل زندہ تھے نہ آج زندہ ہیں۔ تو لفظ غیر کے ذریعے ماضی کی نفی کر دی گئی۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب حدیث پاک کو پڑھیں۔ رسول خدا نے میدان خیبر میں ارشاد فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل جس مرد کو میں علم دوں گا وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یا رسول اللہ بات تو ایک ہی ہے، کرار کا معنی آگے بڑھ کر حملہ کرنے والا، غیر فرار جو بھاگنے والا نہ ہو، جو کرار ہوتا ہے وہی غیر فرار ہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ الفاظ کا اضافہ کیوں؟ تو عین ممکن ہے کہ رسول یہ فرمائیں کہ دیکھو سنو، میں نے قرآن کی اتباع کی ہے، جیسے قرآن نے کہا امواتن یہ مردہ ہیں، غیر احیاء نہ کل زندہ تھے نہ آج زندہ ہیں نہ کبھی زندہ ہوں گے، اسی طرح سے میں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ کرارن غیر فرارن، کل جس کو علم دیا جائے گا وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی نہ وہ ماضی میں کبھی بھاگا تھا نہ وہ آج بھاگے گا نہ ہی کبھی قیامت تک بھاگے گا، تو وہ کرار ہے، غیر فرار ہے۔ اور مجھے ایک خوبصورت بات پاکستان کی فوجی افسروں سے معلوم، میں نے پوچھا جی آپ نشان حیدر دیتے ہیں بہادری پر؟ انہوں نے کہا جی بالکل دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ زندہ کو دیتے ہیں یا مرنے والے کو؟ انہوں نے کہا زندہ کو کبھی ہم نشان حیدر نہیں دیتے۔ میں نے کہا چاہے جتنی بھی بہادری کا مظاہرہ کرے؟ انہوں نے کہا کبھی نہیں، جب بھی دیں گے اسے دیں گے جو شہادت کی موت مر جائے اسے نشان حیدر ملتا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی اس کی وجہ کیا، آپ زندہ کو کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ آج تو اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی کسی جنگ میں یہ بھاگ جائے، یہ دوڑ جائے، اسی لیے دوڑنے والے کے لیے نشان حیدر نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، جس کی زندگی میں فرار ہو ہی نہ، ہم اسے نشان حیدر دیا کر۔ تو عزیزان محترم، مجھے جنگ خیبر پر اس وقت بات کرنا مقصود ہے۔ اب کیا کہا کہ اموات غیر احیاء یہ مردہ ہیں، نہ کل زندہ تھے نہ آج زندہ ہیں۔ میرے نبی نے کہا کرارن غیر فرار، یہ کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، یعنی نہ کل بھاگا تھا
نہ آج بھاگے گا نہ کبھی مستقبل میں بھاگے گا۔ تو اب آیت مجیدہ میں لفظ غیر پر نگہ فرما لے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمت کی ہے، اور وہ نعمت والے کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر کبھی اللہ کا غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور جو زندگی کے کسی بھی گوشے میں گمراہ نہیں رہے۔ اب میں عالم اسلام سے درخواست کروں، آپ جس کی چاہیں اتباع کریں، جس کو چاہیں اپنا مرشد مانیں، جس کو چاہیں اپنا امام مانیں، لیکن امام ماننے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ کیا وہ اس پر کبھی اللہ غضبناک تو نہیں ہوا، کیا وہ زندگی کے کسی لمحے میں گمراہ تو نہیں رہا، کیا اس نے کبھی بتوں کی پوجا تو نہیں کی تھی، کیا اس نے زمانہ جاہلیت میں غلطیاں تو نہیں کی تھیں۔ تو عزیزان محترم، اب کیا ہم نے مانگا ہے اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر۔ پہلے تو اس لفظ اہدی فعل امر ہے، اس کے ترجمے میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایک ترجمہ۔ وہ تمام مفسرین، وہ تمام مترجمین جن کا تعلق مذہب اہل بیت سے ہے، ہم نے کبھی یہ ترجمے میں نہیں لکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب بھی ہم نے ترجمہ قرآن کیا ہم نے یہ لکھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ اور فرق بھی واضح ہے، آپ نماز جماعت کو دیکھ لیں، شیعہ کی نماز جماعت کو بھی دیکھیں، ہمارے دوستوں کی نماز جماعت کو بھی دیکھیں۔ جب نماز جہری ہو، امام صاحب بلند آواز سے نماز پڑھا رہا ہو، جب وہ ان الفاظ پر آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پیچھے کھڑا ہوا ہر شیعہ مقتدی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور شیعوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب و مسالک ہیں، جب امام سے پڑھتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ آمین کہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ غیر مقلد بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، اور مقلد حضرات دل میں آمین کہتے سب ہی ہیں آمین۔ فرق کیا ہے؟ نماز ایک ہے، سورت ایک ہے، آیات ایک ہے۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے آمین، دوسرا بھائی کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فرق کیا بنا؟ عزیزان محترم، اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو واضح ترین فرق دکھائی دے گا۔ آمین میں اور الحمد کہنے میں فرق کیا ہے؟ آمین وہ کہتا ہے جو محروم نعمت ہو، اور الحمد وہ بجا لاتا ہے جسے نعمت نصیب ہوئی ہو۔ میں نے دعا منگائی اللہ بے اولاد کو اولاد عطا کر، جتنے بے اولاد تھے وہ سارے کے سارے آمین کہیں گے، اور جنہیں اللہ نے اولاد عطا کی ہے وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آمین وہ کہتا ہے جو محروم نعمت ہو، الحمد وہ کہتا ہے جسے نعمت میسر آ چکی ہو۔ تو اللہ سے مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر۔ جنہیں نہیں ملی آج تک وہ آمین کہہ کر اللہ سے یہی درخواست کا اجرا کرا رہے ہیں کہ ہاں پروردگار ہم محتاج ہدایت ہے، ہمیں ہدایت عطا کر۔ جنہیں ہدایت مل چکی ہے مقام غدیر قوم میں رسول خدا نے ہادی کا بازو پکڑ کر جنہیں دکھا دیا ہے، اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، وہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری حمد ہے تو نے ہمیں نعمت عطا کر۔ ایک بات، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ راستہ ہے ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر اللہ تو نے نعمت۔ اب آئیے اللہ نے کن لوگوں پر نعمت کی؟ سورہ مبارکہ نساء میں سے مشہور آیت مجیدہ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ معاشر ہوگا انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے نعمت۔ اللہ تو نے کن پر نعمت کی؟ آگے وضاحت کی، 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 گروہ ہیں جن پر اللہ نے نعمت کی ہے۔ سب سے پہلے من النبیین، کہا جب میں نے نعمت کے بارش برسائی سب سے زیادہ نعمات میں نے انبیاء کو، انبیاء کے بعد والصدیقین، صدیقین کو دیے۔ تیسرے نمبر پر والشہداء، شہداء کو انعام دیا، والصالحین، اور صالحین پر نعمت کی۔ یہ عزیزان محترم 4 طبقات ہیں جن پر نعمت ہوئی ہے۔ پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ
صدیقین کا، معلوم ہوتا ہے نبی کے بعد درجہ صدیق کا۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں نبی کے بعد درجہ صدیق کا ہوتا ہے۔ البتہ اگر اختلاف ہے تو فرد کے تعین میں اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ کہے کہ علی صدیق ہے، کوئی دوست کہے کہ نہیں یار مجھے تأمل ہو رہا ہے، کوئی برادر محترم کہے کہ فلاں بزرگ صدیق ہے، تو کوئی شیعہ کہہ دے کہ مجھے اس میں تأمل ہو رہا ہے۔ تو پہلے آئیے صدیق کی ایک ڈیفینیشن مقرر کرتے ہیں، تعریف مقرر کرتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ جو اس تعریف پر پورا اترے وہ صدیق ہے، جو پورا نہ اترے وہ صدیق نہیں کہلائے گا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حسین ترین جملہ کہا صدیق من یکون فی اصل فطرت ہی شبہن بالانبیاء، صدیق وہ ہوتا ہے جس میں انبیاء کی مشابہت پائی جائے، نبی نہ ہو انبیاء کی مشابہت ہو، انبیاء کے اوصاف کا حامل ہو، وہ صدیق ہوتا ہے۔ آئیے مجھے دوسروں کی ضرورت نہیں، میں حیدر کرار کے متعلق دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اوصاف انبیاء کے حامل تھے۔ میرے نبی نے فرمایا من اراد ان ینظر فی آدم الی علمہ الی نوح فی حلمہ الی ابراہیم فی خلتہ و الی یحییٰ فی زہدہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب۔ فرمایا لوگو جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی چاہے، یحییٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا زہد و کمال دیکھنا چاہے، کیا کرے؟ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب، تو پورے اخلاص کے ساتھ وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ اس ایک چہرے میں تمام انبیاء کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے علی صفات انبیاء کا حامل ہے۔ علی وہ گلدستہ ہے جس میں انبیاء کے اوصاف موجود، اس گلدستے کا نام علی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے علی کو اللہ نے اتنے اوصاف جمیلہ دی ہیں، اگر ایک سے وہ جدا کرتے جائیں وہ نبی بنتا ہے۔ علی کا علم جدا کریں وہ آدم ہے، علی کا حلم جدا کریں وہ حضرت نوح ہے، اور اگر علی کی خلت جدا کریں وہ ابراہیم ہے، علی کا زہد جدا کرے تو وہ عیسیٰ اور یحییٰ ہے۔ کہا کہ اگر ایک ایک صفت جدا کرتے جائیں تو دنیا میں ایک ایک نبی دکھائی دیتا ہے۔ اگر انبیاء کے جملہ اوصاف کو جمع کر دیا جائے تو پھر گلدستے کا نام علی دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان محترم، صدیق کون ہے؟ قرآن کریم میں کچھ بزرگوں کے متعلق لفظ صدیق آیا ہے۔ ایک آیت ہم یہاں پر پڑھ دیتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کا ذکر کریں، وہ صدیق تھے، وہ نبی تھے۔ الہ العالمین صدیق تو تھے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ صدیق کا کردار کیا ہے؟ ایک اور مقام پر اللہ نے صدیق کے کردار کو واضح کہا، فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، ابراہیم صدیق تھے، گھر سے کلہاڑا اٹھا کر صنم کدہ میں گئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، تو انہیں جا کر توڑ پھوڑ کر دیا، انہیں توڑ دیا، تو اپنے گھر واپس چلے آئے۔ تو معلوم ہوا صدیق کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ بت شکن ہو، جہاں آپ کو بت شکنی دکھائی دے وہ صدیق کہلائے گا۔ تو میرے نبی کی زندگی میں بت شکن کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ بور نبوت پہ سوار ہو کر کعبے کے بتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، حضرت علی علیہ السلام بھی بت شکن ہیں۔ فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جب بت توڑے مشرکین موجود نہیں تھے، اکیلا پڑا تھا بت خانہ، توڑتے رہے اپنی مرضی سے، لیکن جب علی نے توڑے مشرکین دیکھ رہے تھے، علی توڑ رہے تھے۔ دوسرا فرق یہ، جب حضرت ابراہیم نے بت توڑے سب کو توڑا، الا کبیر اللہم، جو بڑا بت تھا اسے بچا دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس آ گئے۔ دارائن قربان کروں یا علی تیری عزت پر، جب حضرت خلیل نے بت توڑے تو بڑے کو چھوڑ دیا، لیکن جب علی بت توڑنے پر آئے نہ بڑے کو چھوڑا نہ چھوٹے کو چھوڑا۔ سب سے واضح ترین فرق یہ ہے، جب ابراہیم خلیل نے بت توڑے تھے تو ان کے دونوں قدم زمین پر تھے، لیکن جب حیدر کرار نے بت توڑے تھے تو قدم زمین پر نہیں تھے، مہر نبوت پر سوار تھے۔ حضرت خلیل بت شکن ہے، فرزند خلیل علی یہ بھی بت شکن ہے۔ فتح مکہ ہوئی، رسول خدا مکہ میں آئے، دیکھا بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے، آقا دو جہان کے ہاتھ میں عصا تھا، فرماتے تھے قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بت ٹوٹتے زمین کے اوپر گرتے، اندر تشریف لائے، مدت کے بت کھڑے ہوئے تھے،
میرے مولا نے فرمایا علی اسد علی من کبھی مہر نبوت پہ سوار ہو جائے، کسر ہاؤلاء الاسنام، ان بتوں کو توڑ دے۔ علی نے عرض کہ مولا بے ادبی ہو۔ نبی نے فرمایا تو نبوت کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، میں تجھے اٹھاؤں گا تاکہ دنیا دیکھے کہ نبوت کے شجر پر امامت کا میوہ کتنا حسین دکھائی دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، علی مہر نبوت، علی نے بتوں کو توڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ علی نے جب بتوں کو توڑا تو کائنات میں اللہ کے دو گھر ہیں نا، ایک گھر کا نام خانہ کعبہ ہے، دوسرا گھر مومن کا دل ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ مومن مجھے میری کرسی نہیں اٹھا سکتی، میرا عرش میرا متحمل نہیں ہے، ہاں میرے مزاج یزدانی میں آ جائے تو مومن کے قلب کو اپنا عرش بنا کر، اپنا جگہ بنا کر میں وہاں رہائش کر لیتا ہوں، میں وہاں پر ٹھہر جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ایک وہ کعبہ ہے جو ظاہری ہے، دوسرا وہ کعبہ ہے جو ہر مومن کے اندر موجود ہے دل کی صورت میں۔ تو جب اس کعبے میں بت آ گئے، کیسے پاک ہوا وہ کعبہ؟ علی کے ذریعے سے۔ اگر اس خانہ دل میں بھی بت بس جائیں، انہیں پاک کرنا ہو تو یہاں پر بھی علی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ علی کے بغیر نہ وہ گھر پاک ہوتا ہے نہ یہ گھر پاک ہوتا ہے۔